نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت اکرام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، رمضان شریف کی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. روزے کے ساتھ اللہ کے دربار میں آپ تشریف فرما ہے. بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش بخت ہو، بڑے سعادت مند ہو. اب یہ باتیں اللہ رسول کی ہیں. اللہ تو کروڑوں پردوں میں ہے، وہ تو نبیوں کے سوا کسی سے بات ہی نہیں کرتے. اب انبیاء بھی دنیا سے چلے گئے. امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، آخری پیغمبر کو بھی 1450 سال گزر گئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اب یہ باتیں آپ کو کون بتائے گا؟ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش بخت ہیں، بڑے اچھے ہیں، روزے کے ساتھ بیٹھے ہیں، قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں. یہ انبیاء کے وارثین ہی آپ کو بتائیں. علماء ترجمان ہیں قرآن و سنت کے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندے اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہیں، قرآن کوئی سن رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے، کوئی سمجھا رہا ہے، قرآن کی محفل میں بیٹھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں یہ محفل جمی ہے قرآن کی، اس محفل سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطاریں بن جاتی ہیں. یہ حضور کا فرمان ہے. فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. ہمیں نظر تو نہیں آ رہے، مگر ہمارا ایمان ہے وہ نہ نظر آنے والی مخلوق خدا کے نبی نے فرما دیا، حدیث پاک میں ہے، وہ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے. اور صرف یہاں نہیں، آسمان تک، چونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. اور پھر یہاں قرآن سنایا جا رہا ہو تو اللہ کی خاص رحمت ان لوگوں پہ نازل ہوتی ہے. وہ رحمت بھی نظر نہیں آ رہی، مگر ایمان ہے وہ آتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کی محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ دل کا اطمینان نصیب کرتے ہیں.
سکینہ نازل ہوتی ہے، دل کا اطمینان ان پر نازل ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات حضور فرما گئے ہیں، جہاں قرآن سنا سنایا جا رہا ہے، پڑھا پڑھایا جا رہا ہے، سمجھا سمجھایا جا رہا ہے، وہ محفل اتنی پیاری ہے کہ خدا پاک عرش معلیٰ پہ بیٹھ کر فرشتوں کے سامنے ایسی محفل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ دیکھو میرے بندے بیٹھے ہیں، روزے کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے بیٹھے ہیں، کیا مقصد ہے؟ یہاں کو پیسے ملیں گے، دنیا ملے گی تو دنیا کا مفاد ملے گا؟ نہیں، صرف میرا پیغام سننے کے لیے بیٹھے، میرا قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کوئی سن رہے ہیں، کوئی سنا رہے ہیں، کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی پڑھا رہے ہیں، کوئی عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں، کوئی کروانے کی بات کر رہے ہیں، تو میری باتیں ہو رہی ہیں، فرشتوں کے سامنے اللہ فخر فرماتے ہیں۔ اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ یعنی پڑھنے والے کو بھی بہترین کہا گیا اور پڑھانے والے کو بھی بہترین کہا گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، عام طور پر آپ علماء سے سنتے رہے۔ اور میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے تھے، جیسے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، وہ نورانی محفل، وہ مقدس محفل، حضور درس دے رہے ہیں اور صحابہ کرام سامعین ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر تم لوگوں کو مفت میں بڑے کوہان والی موٹی تازہ اونٹنیاں صبح سویرے مل جائیں تو آپ لینا پسند کریں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مفت میں ملے اور کوئی گناہ بھی نہ ہو، قطرحمی بھی نہ ہو، تو کون اسے ناپسند کرے گا؟ سب پسند کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ بات کہہ کر اگلی بات ارشاد فرمائی کہ صبح سویرے مسجد میں جا کر 2 آیات کا سیکھ لینا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ کیسی بات سمجھائے؟ 3 آیات کا سیکھ لینا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 4 آیات کا سیکھ لینا 4 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اونٹنیاں دنیا کی جاگیریں یہ ساری بے وفا ہیں، ایک نہ ایک دن آپ ان کو چھوڑ دیں گے، یہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اور قرآن یہ وفادار ہے، دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، پل صراط میں بھی ساتھ ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حشر کی گرمی کے اندر جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو میدان حشر کے اندر بڑی گرمی ہوگی، تو قرآنی آیات اوپر سایہ کر کے اس بندے کو اپنے سائے میں چلائے۔ تو میرے محترم دوستو، بہت خوش نصیب حضرات تشریف فرماؤ، قرآن پاک کا درس سننے کے لیے بیٹھے ہو۔ انسان کا جسم 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح، دوسرا جسم۔ روح آسمان سے آئی ہے اور جسم اس مٹی سے، زمین سے آیا ہے۔ جسم چونکہ اس مٹی سے، زمین سے آیا ہے، اس کی غذا اور خوراک بھی اسی مٹی سے آئی، اور روح عالم بالا سے آئی ہے، اس لیے روح کی غذا بھی عالم بالا سے آئی۔ جسم کی غذا روٹی، پانی، پھل فروٹ، اور روح کی غذا
قرآن ہے اللہ کا جو آسمانوں سے انسان کی روح کے لیے نازل ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک دفعہ بصرہ کے اندر علماء کی اس بات پر بحث ہوئی کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل دیے، کچھ کہتے تھے علم افضل ہے، کچھ کہتے مال افضل ہے۔ بحث بلندی پہ چلی گئی۔ انہوں نے کہا یار ایسے کرتے ہیں، ایک آدمی بھیجتے ہیں مدینہ پاک، وہاں حضرت عبداللہ بن عباس تشریف فرما ہے، وہ زندہ تھے اس وقت، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے۔ تو قاصد کو بھیجا، قاصد وہاں پہنچا، حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں یہی سوال عرض کیا کہ وہاں علماء کی بحث ہے بصرہ کی دھرتی پر کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے، آپ جناب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ علم افضل ہے۔ تو اس قاصد نے عرض کیا حضرت کوئی دلائل بھی دے دیں، علم افضل ہے، میں ان کو یہ تو بتاؤں گا علم افضل ہے، کوئی دلائل بھی دے دیں کیسے افضل ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے بڑے چیدہ چیدہ الفاظ بولے اور فرمایا کہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعونوں کی میراث ہے۔ دوسری بات کہ علم آپ کا رکھوالا ہے اور مال کے آپ رکھوالے ہیں۔ تیسری بات علم والے اللہ کے محبوب ہیں اور ہر مال والا اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ ہر مال والا، ہاں وہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کی، وہ اس کی الگ بات ہے، ہر علم والا اللہ کا محبوب ہے اور ہر مال والا اللہ کا محبوب نہیں۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی کہ مال والے کو قیامت والے دن ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ لگایا تھا۔ اور علم والے ایک ایک حدیث سنانے پر ان کے درجے پہ درجے درجے پہ درجے بڑھتے چلے جائیں گے، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ایک قرآن پاک کی آیت سنائی حضرت عبداللہ بن عباس نے، سورۃ زخرف کی آیت نمبر 32، فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر لوگوں کے ایک راہ پر، ایک ڈگر پر چلنے کا اندیشہ مجھے نہ ہوتا تو میں ان کافروں کے گھروں کی چھتوں کو، سیڑھیوں کو، ان کے دروازوں کو، ان کی چوکھٹوں کو، ان کے تالوں کو اور ان کی مسندوں کو جہاں یہ بیٹھتے ہیں میں سونے چاندی کا بنا دیتا۔ اور اس لیے نہیں بناتا کہ لوگ یہ کہتے کہ یار دنیا ملتی ہی کافر بننے سے ہے، تو پھر لوگ سارے کافر ہو جاتے، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو مال میرے محترم دوستو فرعونوں کو ملا ہے، قارونوں کو ملا ہے، شدادوں کو ملا ہے، اور جتنے پیغمبر تھے وہ سارے غریب تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی الگ بات ہے یا چند اور انبیاء، اکثریت ہمارے حضور کو دیکھ لیں، حضور علیہ السلام کتنے غریب تھے اور 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، تو نبوت اور رسالت کا کتنا بڑا مقام ہے، پوری دنیا ایک سائیڈ پہ رکھ دی جائے اور نبوت اور رسالت کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا جائے تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ علم فضیلت والا ہے، علم افضل ہے مال سے، علم فضیلت والی چیز ہے۔ علم کے ذریعے میرے محترم دوستو راستے روشن ہوتے ہیں، اگر علم نہیں ہوتا بندہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ اکثر یہ شعر سنایا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا
لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہل لوگوں کو مال دیا ہے، اور والمال یفنی عن قریب والعلم باق لا یزال، اور مال ان قریب ختم ہو جائے گا اور علم باقی رہ جائے گا۔ میرے محترم دوستو، آج ابتدائی باتیں میں نے عرض کی ہیں، کل سے انشاءاللہ اگلی بات کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ قرآن پاک کے درس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ بڑی برکات ہیں۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے، آپ ضرور کوشش کیا کریں، وقت گزر ہی جاتا ہے اور گزر ہی جانا ہے، پورا رمضان شریف پتہ ہی نہیں چلے گا، گزر جائے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صبح کے وقت ٹائم نکال کر درس قرآن ضرور سنا کریں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اے مولا کریم، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما۔ اے مولا کریم، ہماری نمازیں، روزے، سجدے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا مولا کریم، ماہ رمضان کا پورا پورا احترام نصیب فرما، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت نصیب فرما۔ یا مولا کریم، جتنے احباب درس قرآن سننے کے لیے تشریف فرمائیں، یا مولا کریم انہیں ثابت قدمی کے ساتھ پورا رمضان اپنا کلام سننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا مولا کریم، جس طرح تیرے دربار میں تیرے قرآن کو سننے کے لیے یہ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، یا اللہ ان سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔